ناظرین، جو وزیر اعظم نے آج قوم سے خطاب میں بڑا اعلان کیا عوام کے لیے، وہ کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں، 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اگلے بجٹ تک ان 2 چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے احساس پروگرام کے جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم 12,000 روپے دیتے تھے، جو 80 لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں، اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا۔ 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے۔ 26 لاکھ ہم نے اسکالرشپس ہمارے نیچے صوبے ہیں اور جو سینٹر ہے، اور اس کے اوپر 38 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر کے لیے۔ اس میں آئی ٹی کمپنیز بھی ہیں اور فری لانسرز بھی ہیں، ان کو 100% ہم نے ٹیکس معاف کر دیا۔ ہم نے مکمل طور پہ 100% فورن ایکسچینج پہ ان کو چھوٹ دے دی ہے کہ یہ چاہے کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے، باہر لے جائیں اندر لے آئیں، 100% اب فورن ایکسچینج موومنٹ ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی ہم نے ریسٹرکشن ساری ختم کر دی۔ جو بھی آئی ٹی کی سٹارٹ اپس ہیں ان کو 100% ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس سے ختم کر دیا، یعنی ان کا ٹیکس ختم کر دیا سارے سٹارٹ اپس کا۔ جو بھی پیسے لگائے گا انڈسٹری کے اندر اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ کامیاب پاکستان پروگرام ہے، سود کے بغیر قرضے دیں گے بزنس شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو، سود کے بغیر کسانوں کو دیں گے قرضے، سستا سبسڈائز بالکل جو غریب لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو بالکل سستا قرضہ دیں گے۔ ہر گھرانے کے پاس صحت کارڈ ہوگا، ہر خاندان 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم کے بڑے اعلانات۔ اس پہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی کامیابی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بالآخر پریشر میں آ کے، سیاسی پریشر میں آ کے ایک نو کانفیڈنس کی موو اپوزیشن کہہ رہی ہے کرنے لگے ہیں، لانگ مارچ چل رہی ہے، تو اس وجہ سے عوام کو یہ ریلیف دیا ہے۔ یہ کریڈٹ اپوزیشن کو جاتا ہے کیونکہ پہلے تو آپ نے قیمتیں کم نہیں کی، لیکن اب اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پریشر میں آ کے یہ قیمتیں کم کی اور عوام کو ریلیف دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، بہت شکریہ ارشد صاحب۔ ارشد صاحب، یہ جو تجویز ہے اس کے اوپر پچھلے 1 مہینے سے کام ہو رہا تھا، اس میں بھی شامل تھا۔ اسپیشلی جو پیٹرول کی قیمتیں تھیں اس کے اوپر کس طرح کا فارمولہ بننا چاہیے، اس میں بھی شامل تھا۔ میں نے بھی لوگوں سے کنسلٹیشن کی، جو پرائیویٹ لوگ اس بزنس میں ان کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کی، اور یہ روس جانے سے پہلے کافی حد تک یہ تمام چیزیں طے ہو چکی تھیں۔ اور اس میں 2-3 طریقے تھے، ان میں سے دیکھا جا رہا تھا کہ سب سے بہترین طریقہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مہنگی قیمت پہ لینا ہے اور آگے سستی قیمت پہ دینا ہے، اس کے درمیان میں جو گیپ ہونا ہے، جو پرائیویٹ کمپنیز بیچیں گی ان کو گورنمنٹ نے وہ پیسہ کیسے دینا ہے، اور وہ جو لاس آنا ہے، ابھی اس ٹائم ہم آلریڈی 70 ارب روپیہ ہر مہینے کا گورنمنٹ نقصان پچھلے 1.5 سال سے برداشت کر رہی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر مہینے 70 ارب روپیہ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے، نقصان برداشت کر رہی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر عوام کے لیے قیمتیں کم رکھنے کے لیے۔ اب یہ اور بھی زیادہ بڑھے گا ہر مہینے، یہ جو ہم نئی اسکیم لے کے آئے ہیں۔ تو وہ ابزارو کہاں کرنا تھا؟ آیا کہ ہم نے نئے کسی جگہ سے ہمیں ریونیو آ رہا ہے وہ کرنا ہے، ریونیو اسٹریم میں سے ہم نے کہیں نکالنا، تو اس پہ سارا کام ہو رہا تھا۔ رہی بات اپوزیشن، ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 70 ارب کا ماہانہ نقصان، وزیر اعظم کہتے بھی ہیں کہ پاکستان میں بڑی کمپنیاں 900 ارب روپے کے پروفٹس کمائے، اس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز میں ہیں جن کے بلینز کے پروفٹ ہیں، تو 70 ارب اگر حکومت نقصان برداشت کر رہی ہے تو یہ پیسہ یقیناً او ایم سیز کو بھی جا رہا ہے پروفٹ کی شکل میں، جو کہ ڈکلیئرڈ ہے ان کی اینول رپورٹس میں، کوارٹرلی رپورٹس میں کہ اتنے بلینز کا، تو وہ پروفٹ کم نہیں کیا جا سکتا کہ بجائے اس کے حکومت کو نقصان؟ وہ تو اب ساری کی ساری چیزیں جو ہے ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ریونیو اسٹریمز دیکھیں گے کہاں سے، جو امیر آدمی ہے جس نے 929 ارب روپے کا پیسہ کمایا، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہاں اکانومی نے اتنا بہتر پرفارم کیا کہ انہوں نے یہ پروفٹ کمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس بھی پورا دیں گے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور یقینی بھی بنائیں گے اس چیز کو فورس، اور ساتھ ایکسپیکٹ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو سب سے مارجنلائز طبقہ ہے اس کو وہ روز تنخواہوں کی مد میں زیادہ بڑھا کر وہ ہاتھ بھی بٹائیں۔ لیکن جو بات آپ نے کہی اس میں ایک بات واضح کر دوں بڑی آپ کو کلیئرلی، کہ پریشر تو آتے ہیں، پولیٹیکل پریشر تو ہوتے ہیں۔ نون لیگ کے اوپر بھی پریشر آیا تھا، انہوں نے پریشر میں آ کے رسیدیں دینے کی بجائے یہ کہا تھا کہ قطری ہمارے اے ٹی ایم ہے اور انہوں نے ہمیں اپارٹمنٹ لے کے دیے تھے۔ تو پریشر میں بھی عزت دار آدمی، شریف آدمی جس کو اپنی عزت کا اور دوسرے کی عزت کا خیال ہوتا ہے، وہ پریشر کو اور طرح سے برداشت کرتا ہے، اور جو زمانے کے لچے لفنگے ہوں وہ پریشر میں بھی اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپوزیشن کا یہ کہنا کہ پریشر میں آ کے یہ فیصلہ کیا ہے، تو پریشر میں آ کے تو آپ نے جس طریقے کی کارروائی کی وہ تو پرائم منسٹر نے آج دکھا دی کہ آپ کا کارنامہ کیا تھا۔
1988 سے شروع کر کے، بلکہ جو 70s میں آپ کی ایک گورنمنٹ تھی اس میں بھی دکھا دیا کہ آپ نے کیا کیا تھا. 88 سے آنورڈ آپ کی ساری کرتوت عوام کے سامنے رکھ دی، اور ہم کووڈ کے باوجود، پوسٹ کووڈ جو کرائسس ہے انفلیشن کا اس کے باوجود، افغان کرائسس کے باوجود، ان تمام کرائسس کے باوجود ہماری جو پرفارمنس ہے وہ ان سے بہت بہتر رہی ہے. اس کے باوجود ہمیں اب پچھلی 2 دفعہ جب پیٹرول بڑھایا ہے، آپ کے سامنے پچھلی دفعہ ہمیں بڑھانا پڑا، اس سے پچھلی دفعہ ہم نے نہیں بڑھایا تھا، حالانکہ بڑا پریشر تھا IMF کا بھی سب کچھ، لیکن ہم نے اسے، آپ کو یاد ہے IMF کا پریشر تو ابھی بھی ہے، بالکل ہے، لیکن اس کو اب ہم نے ایک فارمولا بنایا ہے انوویٹو جس میں ہم ابزارو کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ورڈنگ یوز کی تھی اس پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے، ہم نے یہ کہا تھا کہ پوسٹ فون کیا ہے، قیمت نہیں بڑھائی تھی 10 روپے، اور ورڈ یوز کیا تھا پوسٹ فون کیا ہے. تو جیسے ایک گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، والد ہوتا ہے، اس کو بڑی ساری مجبوریوں کے اندر بہت سارے کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو ہم نے سارے سفر میں نے پرائم منسٹر عمران خان کو دیکھا کہ انہوں نے کڑوے فیصلے بھی کیے، مشکل فیصلے بھی کیے. اب ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے، آئل پرائسز کیونکہ بہت اوپر چلی گئیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کرائسز ہے، کہ ہماری عوام کی برداشت سے باہر جا رہی ہیں وہ پرائسز. تو ہم اس کو بہت ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے بہت ہی اسٹرانگلی سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے اس کو ابزارو کریں. تو فائنلی وی کیم ان ٹو سم تھنگ جس میں انشاءاللہ ہم ان پرائسز کو اب، اور ہم چاہیں گے کہ یہ بجٹ کے بعد بھی ہم سٹیبلٹی پرائسز کی کسی نہ کسی طریقے سے مینٹین رکھیں. یہ جو ہر 15 دن کے بعد پرائسز اوپر اور نیچے، اور اس کے بعد یہ تو جب پیٹرولیم کمیشن رپورٹ آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ یہ والا فیصلہ 15 دن کا پہلے مہینے بعد ہوتی تھی. آپ نے ریفائنریز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدے کے لیے کیا، اس کو ابھی تک آپ ریورس نہیں کر سکے. تھینکس ٹو ندیم بابر صاحب، وہ بھی چھٹی لے کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. دیکھیے یہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ روز کی روز کرنی ہے. بہت سارے دنیا کے ملکوں میں روز کی روز ہوتی ہے، جو پرائس ہے دنیا میں اس کے حساب سے روز کی روز ہو جاتی ہے. بہت سارے ملکوں کے اندر مہینے کے بعد ہوتی ہے، بہت سارے کے اندر 15 دن کے بعد ہوتی ہے. ایک پرپوزل ہے کہ ہر روز کے روز ہونی چاہیے، اور ایک دنیا میں اگر تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو یہ مزید کم بھی ہوگی، آپ بس یہاں پہ اب ایک سٹیبل رکھیں گے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ کم ہوگی تو ہم عوام کی حکومت ہے نا، ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے. کیوں نہیں عوام کو؟ یہ اتنے مشکل حالات پہ آج 20 روپے کی کمی کی ہے. جب وزیر اعظم نے 10 روپے بڑھانی تھی، 10 بڑھانے کی بجائے 10 روپے کم کیا ہے، تو آج 20 روپے لیٹر کا پرائم منسٹر نے عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا ہے. تو اسی پرائم منسٹر کو احساس تو ہے لوگوں کے لیے کیا کرنا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.